بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیچھے ہم نے سبق نمبر 7 پڑھا تھا جو حرف مدہ پر مشتمل تھا۔ امید ہے کہ اس کو سمجھ لیا ہوگا اور پتہ چل گیا ہوگا کہ وہ کون سے حالتیں ہیں جن میں ہم نے کسی لفظ کو یا کسی حرف کو لمبا کرنا ہے۔ تو جو حروف مدہ کی مقدار ہے لمبا کرنے کی، وہی مقدار جو ہے وہ کھڑی حرکات کی بھی ہے، جو کہ ہمارا آج کا سبق ہے، سبق نمبر 8۔ کھڑے حرکات جو ہے اس کو کھڑی حرکات بھی کہا جاتا ہے اور کھڑا حرکات بھی کہا جاتا ہے۔ تو جو کھڑا زبر یا کھڑی زیر جس کو بولا جاتا ہے، ان کو جو لمبا کرنا ہے وہ بھی اتنی ہی مقدار کرنا ہے جتنی مقدار ہم نے پیچھے حروف مدہ کو لمبا کیا تھا۔ مطلب ایک الف یا 2 حرکات کے برابر ہم نے کھڑی حرکات کو بھی لمبا کرنا ہے۔ تو کھڑی حرکات کہتے کسے ہیں؟ زبر کی طرح ہی زبر ہوتا ہے جو اوپر تھوڑا سا مطلب گرا ہوا یا کہہ سکتے ہیں کہ لیٹا ہوا جو زبر ہوتا ہے اس کو زبر کہا جاتا ہے، لیکن جو کھڑا ہوتا ہے بالکل اوپر کی طرف یا نیچے کی طرف کھڑا ہوتا ہے اس کو کھڑا زبر یا کھڑی زیر کہا جاتا ہے۔ تو یہ بھی حروف مدہ کے ہی قائم مقام ہے، اس کو بھی اتنا ہی لمبا کریں گے جتنا حروف مدہ کو کریں گے۔ پورے قرآن پاک میں جب بھی قرآن پاک پڑھیں تو اس بات کا جو ہے وہ خاص خیال رکھنا ہے کہ جو ہم نے حرفوں کو لمبا کرنا ہے وہ صرف اور صرف ہم نے کھڑی حرکات یا حروف مدہ پر لمبا کرنا ہے، یا مدات اگر اس کے علاوہ آ جائیں گی تو لمبا کیا جائے گا، ادروائز ہم لفظوں کو لمبا نہیں کریں گے۔ ٹھیک ہے، تو چلیں اب ہم سبق نمبر 8 پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تا کھڑا زبر تا، تا کھڑی زیر تی، تا الٹا پیش تو، تا تی تو۔ قا کھڑا زبر قا، قا کھڑا زیر تی، قا الٹا پیش تو، تو تی تو۔ اچھا، ہو سکتا ہے کہ آپ کے ذہن میں یہ آئے بات کہ الف با سے یہ تختیاں کیوں نہیں شروع ہوتی، جو درمیان والے لفظ ہیں وہیں سے شروع ہوتی ہیں۔ تو اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ یہ حروف جو ہیں وہ قریب الصوت ہوتے ہیں، اس وجہ سے جو ہے وہ جن حرفوں کی آواز آپس میں ملتی ہے وہ حرف جو ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے کے مد مقابل ہوتے ہیں۔ تو جیسے پہلے تا تھا تو اس کے بعد ہم نے تو پڑھا، یعنی تا اور تو کی آواز میں ہم نے واضح فرق رکھنا ہے۔ جیسے اعوذ باللہ من الشیطان، تو ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم نہیں پڑھا جائے گا۔ ٹھیک ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یعنی ہم نہ تو ہونٹوں کو گول کریں گے تو جیسے کہا جاتا ہے، اور نہ ہی ہم نے تا کی آواز نکالیں، بلکہ دونوں کا درمیانہ جو ہے آواز وہ ہم نکالیں گے، درمیانی آواز نکالیں گے۔ اس کے بعد پڑھتے ہیں زا، سیٹی کے ساتھ پڑھا جائے گا، اور اس کے ساتھ جو مد مقابل ورڈ ہے وہ ہے ذال، بغیر سیٹی کے حروف لسیہ میں سے۔ تو پڑھتے ہیں زا کھڑا زبر زا، زا کھڑا زیر زی، زا الٹا پیش زو، زا زی زو۔ ذال کھڑا زبر ذا، ذال کھڑا زیر زی، ذال الٹا پیش زو، ذا زی زو۔ ضا کھڑا زبر ضا، ضا کھڑا زیر زی، ضا الٹا پیش زو، ضا زی زو۔ ضاد کھڑا زبر ضا، ضاد کھڑا زیر زی، ضاد الٹا پیش زو، ضا زی دو۔ فا کھڑا زبر فا، بغیر سیٹی کے، فا کھڑا زیر سی، فا الٹا پیش سو، فا سی سو۔ سین کھڑا زبر سا، سین کھڑا زیر سی، سین الٹا پیش سو،
سا سی سو. ہم اس کو اسی طرح توڑ جوڑ کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں، اور ویسے بھی اگر ہم پڑھنا چاہیں مثال کے طور پہ صا صی صو کا کی او آ. اوپر کاف باریک تھا، نیچے قاف موٹے والا آ گیا. تو اس کی آواز کا بھی فرق رکھنا ہے، اور بغیر حرکت کا نام لیے ویسے بھی پڑھ سکتے ہیں. آ قی قو ہا ہی ہو حا حی حو آ ای او. اچھا، یہاں پر حمزہ بھی دی ہے، اور حمزہ دو طرح کی دی ہے. ایک تو حمزہ بشکل الف ہے، اور دوسرا حمزہ بشکل حمزہ ہے. تو پیچھے بتایا تھا کہ جب کسی الف کے اوپر کوئی حرکت آ جائے، مطلب زبر زیر پیش، یا کھڑا زبر کھڑی زیر اور الٹا پیش آ جائے، یا جزم وغیرہ کوئی بھی حرکت آ جائے، تو وہ الف نہیں پڑھا جائے گا بلکہ حمزہ پڑھا جائے گا. تو اس لیے یہاں پر اس کو حمزہ بشکل الف بھی لکھا ہوا ہے، اور حمزہ بشکل الف بھی ہے، حمزہ بھی ہے. تو دونوں طرح جو ہے اس کو پڑھا جا سکتا ہے. مطلب جو الف لکھ رہا ہے وہ حمزہ ہی کی آواز اس کی آئے گی. ٹھیک ہے، چلیے آگے پڑھتے ہیں. ع ری رو دا دی دو خا خی خو غا غی غو با بی بو ما می مو وا وی وو فا فی فو لا لی لو نا نی نو را ری رو. را کا قاعدہ ہم نے پڑھا ہے کہ جب را کے اوپر زبر یا پیش آ جائے تو را پر پڑھا جاتا ہے. تو کھڑا زبر اور الٹا پیش کے لیے بھی وہی قاعدہ اپلائی ہوگا، اور کھڑی زیر یا زیر کے لیے ہم را کو باریک پڑھیں گے. جا جی جو شا شی شو یا جی یو. چلیں جی، آج ہمارا سبق نمبر 8 مکمل ہو گیا، جو کھڑی حرکات پر مشتمل تھا. انشاءاللہ نیکسٹ جو ہے وہ ہم سبق نمبر 9 پڑھیں گے، حرف لین. جیسے ہم نے حرف مدہ پڑھا ہے تو حرف لین پڑھیں گے. انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کو آج کے سبق کی سمجھ آ گئی ہوگی. تو کوشش کیا کریں کہ جب بھی قرآن پڑھتے ہیں تو جو قواعد ہم نے پڑھ لیے ہیں ان قواعد کو فالو کرتے ہوئے آپ قرآن پڑھیں. تھوڑا تھوڑا آپ سیکھیں گے تو انشاءاللہ العزیز آپ کو سیکھنے میں بھی آسانی رہے گی، اور سمجھنے میں بھی، اور قرآن پڑھنے میں بھی آسانی ہوگی. اور اگر یک بارگی انسان کہے کہ وہ سیکھ لے گا، یا قرآن جو ہے وہ یک بارگی سیکھ کر اس کو ویسے ہی پڑھنا شروع کرے گا، تو یہ تھوڑا مشکل ہوتا ہے. ہو جائے گا لیکن تھوڑا مشکل ہوتا ہے. تو اس لیے آہستہ آہستہ جو سبق دیا جاتا ہے اس کی بار بار مشق کیا کریں، تاکہ آپ کے جو ہیں وہ قواعد وہ پختہ ہو جائیں، مخارج پختہ ہو جائیں، تاکہ ہم جب قرآن شروع کریں قرآن پاک و تجوید کے ساتھ تو احسن طریقے کے ساتھ ہم اس کو پڑھ سکیں. ٹھیک ہے، چلیں آج کا سبق جو ہے وہ اس کی مشق کیجیے گا بار بار. آج کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.